बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अभी हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है एजुकेशन का, वो है कम दाखिला और तर्क मदरसा। यानी कि स्कूलों में या तो दाखिले जो हो रहे हैं वो जो बच्चों की तादाद है या मुल्क की जो आबादी है उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर हम देखें तो वो कम हो रहे हैं। और अगर दाखिले हो जाते हैं, बच्चे दाखिल हो भी जाते हैं, तो प्राइमरी के बाद या प्राइमरी कंप्लीट होने पर या प्राइमरी कंप्लीट होने से पहले ही, यानी 5वीं जमात जो है वो पास करने से पहले ही वो स्कूल छोड़ दें। तो ये वजूहात है जिनका भी हमने देखना है कि तालीम जो है वो हमें मालूम है कि हमारे माशरे में या किसी भी माशरे में तरक्की की राह में एक बुनियादी किरदार जो है वो अदा करती है। अगर हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में जो मुल्क की आबादी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और जो तालीमी वसाइल हैं वो उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे। यानी अगर तालीम हमारे मुल्क की जो आबादी है उसमें सालाना अगर कहते हैं कि मुल्क की जो वसाइल है अगर हम उनमें 1% इजाफ़ा हो रहा है तो जो आबादी है उसमें 2.1% इजाफ़ा हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो वसाइल हैं वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे जितनी तेज़ी से हमारे मुल्क की आबादी जो है वो बढ़ रही है। अब हम यहाँ पे कुछ जो है ना वो शुमारे देख लेते हैं कि साल 2004 के अदाद व शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में प्राइमरी सतह पर तालीम में शमूलियत जो है वो, अगर हम ये देखें 2004 के अदाद व शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में प्राइमरी सतह पर तालीम में शमूलियत की जो शरह है वो 83% है। जिसका मतलब ये है कि मुल्क में जो है अगर हम देखें तो अगर हम देखते हैं मुल्क के अंदर तो हमें पता चलता है कि 5 से 10 साल की उम्र के कुल बच्चों की जो तादाद का 83% है वो रस्मी या गैर रस्मी अंदाज में तालीम हासिल कर रहा है। ठीक है, तो हुकूमत पाकिस्तान के एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स प्रोग्राम के एक्शन प्लान 2001-2005 के मुताबिक प्राइमरी स्कूलों में हकीकी शरह दाखिला जो है वो 66% है, 66% है, जिसमें 82% लड़के और 50% लड़कियां हैं। गर्ल्स, आपने इसको जो है ना शरह को ये भी अंडरलाइन कर लेना है कि जो शरह है वो 86% है, 66% है। और इसमें से भी अगर हम लड़कों को की शरह को अलहदा से देखें और लड़कियों की शरह को अलहदा से देखें तो लड़कों की शरह जो है वो 82% है और जो लड़कियों की शरह है वो 50% है। अब थोड़ा सा एक टेबल सा बना हुआ है, उसमें देखें सतह प्राइमरी मजमूई शरह शमूलियत 66%, लड़कों की शरह शमूलियत 98%, लड़कियों की शरह शमूलियत 50। अच्छा ये जो लिखा हुआ है ना 98, ये जो 98 लिखा हुआ है ना ये ऊपर दिया हुआ 82%, यहाँ पे दिया हुआ है ये 98%, तो ये 98 नहीं हो सकता, ये 82 ही है। तो आपने इसको 82 कर लेना है, ठीक है। और स्कूलों से जो बाहर बच्चे हैं वो कितने हैं, वो 34% हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि स्कूलों में प्राइमरी तालीम हासिल करने के लिए 5 से 10 साल की उम्र के 34% बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी स्कूल में दाखिल नहीं हो सके। यानी कि 100 में से 34 बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे, 66% 66 ऐसे हैं जो जा रहे हैं, ठीक है। और स्कूल से बाहर रह जाने वाले बच्चों की तादाद जो है अगर हम उनको
دیکھیں تو وہ 55 لاکھ کے قریب ہے۔ کتنی تعداد ہے؟ 55 لاکھ جو ہے وہ ان کی تعداد ہے، جبکہ اسکولوں میں داخلہ لینے والے 66% بچوں میں 82% لڑکے اور 50% لڑکیاں۔ یہ جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ جو بتائی جا رہی نا آپ کو ویلیوز ساری، یا آپ نے اسی طرح سے پریپیئر بھی کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے دیکھیں آپ کے پاس ہے یہ ساری صورتحال جو ہے وہ بہت، اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ مایوس کن ہے کہ ہمارے بہت زیادہ تعداد بچوں کی بھی ایسی ہے جو اسکولوں میں داخل نہیں ہو پا رہے۔ اسکولوں میں داخلہ لینے والے ان 66% بچوں میں سے تقریباً 50% یعنی آدھی تعداد جو ہے وہ پرائمری سطح تک کی تعلیم حاصل کرنے سے پہلے ہی اسکول چھوڑ دیتی ہے، یعنی کہ 66% بعد میں کتنا رہ جاتا ہے، اس کا آدھا کریں یہ 33% رہ جاتا ہے، 33%، یعنی 100 میں سے 33% بچہ جو ہے وہ پرائمری تک پہنچ رہا ہے، اور باقی جو 77% ہے وہ نہیں پہنچ پا رہا۔ 77 نہیں بلکہ 67% ہے وہ نہیں پہنچ پا رہا۔ اکنامک سروے آف پاکستان کے 2015-16 کے مطابق پرائمری سطح پر تعلیم حاصل کرنے والے طلباء میں سے نصف سے زیادہ بچے پہلے 2-3 سالوں میں مختلف وجوہ کی بنا پر اسکول چھوڑ جاتے ہیں، اور بمشکل 30% بچے پرائمری پاس کرتے ہیں۔ بہت کم تعداد ہے، جس کی وجہ سے ہمارا تعلیمی معیار جو ہے نظام معیار بہت متاثر ہو رہا ہے۔ یوں تو ہر فرد اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد تعلیمی ادارے سے فارغ ہو جاتا ہے، لیکن بعض طلباء ایسے ہوتے ہیں جو اپنی تعلیم مکمل کیے بغیر ہی اسکول چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ طلباء نہ تو اپنے اسکول سے کوئی سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں اور نہ ہی کسی اور اسکول میں داخلہ لیتے ہیں۔ یہ بچے پہلی سے 5ویں جماعت کے درمیان تعلیم کو خیر بات کہہ دیتے ہیں، یعنی تعلیم چھوڑ دیتے ہیں، اور باقاعدہ نصاب کے مطابق مقرر کردہ مدت تک اسکولوں میں تعلیم حاصل نہیں کرتے۔ ایسے طالبہ کو تارک مدرسہ، اور اس صورتحال کو ہم ترک مدرسہ کا نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ترک مدرسہ سے مراد ایسا طالب علم ہے جو اپنی ذہنی پسماندگی یا کسی سماجی وجوہات کے باعث کسی بھی درجے میں تعلیم ادھوری چھوڑ دیتا ہے اور اسکول سے اپنا تعلق جو ہے وہ منقطع کر دیتا ہے، تو پھر ہم اس کو کیا بولتے ہیں؟ ترک مدرسہ۔ تو یہ اس کا یہاں سے شارٹ کوسچن بن جاتا ہے کہ ترک مدرسہ سے کیا مراد ہے۔ تو یہ جو میں نے انڈر لائن کیا ہے یہ آپ نے اس میں لکھ دینا ہے۔ ترک مدرسہ اس اصطلاح کا اطلاق مختلف ملکوں میں مختلف انداز میں ہوتا ہے۔ امریکہ میں یہ اصطلاح ان بچوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو ملکی قانون کے مطابق 12ویں جماعت تک تعلیم مکمل کیے بغیر چھوڑ دیتے ہیں۔ تعلیم یافتہ ممالک میں لازمی تعلیم مکمل کرنے سے پہلے تعلیمی سلسلہ منتقل کرنے والے بچوں کو تارک مدرسہ کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں اس اصطلاح کا استعمال عموماً پرائمری سطح کی تعلیم مکمل کرنے سے پہلے اسکول چھوڑ جانے والے طلباء کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے لیے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ان بچوں کے لیے ہم بولتے ہیں جو کہ 12ویں جماعت تک یا جو ان کی لازمی تعلیم ہے اس کو مکمل کرنے سے پہلے ہی اگر وہ اپنا اسکول یا مدرسہ چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے لیے ہم تارک مدرسہ کا جو ہے نا ورڈ یوز کرتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ دوسروں کے لیے بھی ہم اس طرح سے یوز کرتے ہیں۔ تو گرلز یہ ہمارا تھا ابھی آج کا ٹاپک، اس کو بھی آپ نے جتنی ویلیوز میں نے انڈر لائن کی ہیں یہ بہت اچھے طریقے سے کر لینا ہے۔ شارٹ کوسچن یہاں سے آئے گا، شارٹ کوسچن آپ نے پریپیئر کرنا ہے کہ تارک مدرسہ سے کیا مراد ہے، پاکستان میں تارک مدرسہ جو ہے وہ سے کیا مراد ہے، بین ترقی یافتہ ممالک میں سے کیا مراد ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ شارٹ کوسچن یہاں سے بن جاتے ہیں، آپ نے وہ پریپیئر کر لینے ہیں۔ اور جو یہ پچھلے جو سے پہلے جو ہمارا
اس ٹاپک پہ وہ جو دی ہوئی تھی ویلیوز دی ہوئی تھی وہ آپ نے جو ہے نا اچھے طریقے سے یہاں پہ پریپیئر کر لینی ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہمارا جو ہے یہ دیکھیں, یہ جو ٹیبل دیا ہوا ہے اس میں نے آپ کو جو کریکشن کروائی ہے وہ دوبارہ سے دیکھ لیں کہ اس ٹیبل کے اندر جو ہے وہ آپ نے یہ جو ویلیو 98 دی ہوئی ہے نا, یہ 98 نہیں ہے, یہ 82 ہے. اس کو آپ ٹھیک کر لیں, یہ پرنٹنگ مسٹیک ہے. ٹھیک ہو گیا. باقی آپ نے ٹاپک میں سے اسی کی طرح سے اس کو پریپیئر کر لینا ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.